أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، یعنی گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتهم، پس ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا، ان کو فائدہ حاصل نہ ہوا۔ وما كانوا مهتدين، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اس سے پہلے کفار اور منافقین کا تذکرہ ہوا، ان کے بارے میں ان کے انجام کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، ان کی غرض کی بنا پر ان کے نقصان کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ اور یہاں پر اشتراؤ کا لفظ استعمال کیا۔ اشتراؤ اشترا سے ہے، اور اشترا کا معنی ہے کسی چیز کو خریدنا، یعنی عمومی طور پر خریدنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک انسان اپنی رقم یا اپنا مال دے کر اس کے بدلے میں کوئی چیز خریدتا ہے، تو جو چیز خریدی جا رہی ہے اپنی رقم اور اپنے مال سے اس کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی اعتبار سے کہا کہ جب ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے جان بوجھ کر گمراہی کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، یعنی ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتهم، لیکن ان کے سودا بازی نے، ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ وما كانوا مهتدين، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، کفار اور منافقین کو، ہدایت کا ایک موقع فراہم فرمایا اور ان کو یہ ڈھیل دی، یہ موقع دیا کہ دنیا کی گمراہی سے نکل کر، زندگی کی گمراہی سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے آگے کیا رویہ اختیار کیا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہمیں معاشرے کے اندر اہمیت حاصل ہے، یا جو سرداری یا لیڈری کا مقام ہمیں میسر ہے، اگر ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بعضوں نے کہا کہ نبوت تو ایک عظیم کام ہے، لہٰذا دنیا کے اندر سرداروں یا مالدار لوگوں کو یہ حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن معاشرے کے اندر ایک عام فرد جس کے پاس دنیاوی لحاظ سے کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی بنا دیا؟ لہٰذا انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح یہود نے یہ کہا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو اعلیٰ نسب ہیں، تمام دنیا کی مخلوقات اور انسانوں سے ہم اعلیٰ اور افضل اور بڑھ کر ہیں، لہٰذا یہ نبوت ہمارا حق تھا، یہ نبی ہماری قوم میں آنا چاہیے تھا۔ جب یہ نبی ہماری قوم میں نہیں آیا، ایک دوسری قوم میں آ چکا ہے، لہٰذا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری تضلیل ہے، ایک اعلیٰ نسب میں ہمیں اور ایک عام آدمی کو نبی مان لیں۔ ان لوگوں نے بھی گمراہی کو ترجیح دی۔ اسی طرح دنیا پرست لوگوں نے کہا کہ زندگی تو عیش و عشرت کا نام ہے، اور یہ زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔
اگر ہم اسلام کو اختیار کرتے ہیں تو ہماری مرضی اور اختیار ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اپنی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں اور ہم ایک دائرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تو قربانی مانگتا ہے۔ کبھی اسلام خواہشات کی قربانی مانگتا ہے، کبھی وقت کی قربانی مانگتا ہے، کبھی مال اور کبھی جان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ تو قدم قدم پر قربانیوں کا نام ہے۔ اسلام کے اندر عزت خواہشات کو ترک کرنے اور تقوی کو اختیار کرنے کی بنا پر ہے۔ دنیا کے عہدوں کی وجہ سے نہیں ہے، دنیا کی ڈگریوں کی وجہ سے نہیں ہے، دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے عزت نہیں ہے، بلکہ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، جو شخص جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے ڈرنے والا اور ان کے احکامات کو ماننے والا ہوگا، اتنا زیادہ وہ معزز ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دنیا میں ہمیں عزتیں حاصل ہیں، دنیا میں ہمیں جو عہدے حاصل ہیں، جو مال و دولت حاصل ہے، جو ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں اس سے دستبردار ہونا پڑے گا، ہمیں تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور کس کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ اس آخرت کے لیے کہ جس کو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ گمراہی کا سبب کیا ہے تم لوگوں کی؟ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم جلد آنے والی کو پسند کرتے ہو، یعنی دنیا کو تم پسند کرتے ہو، دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو۔ یہی تمہیں محبوب ہے، اسی سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ان لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ ہم دنیا کے اندر عزت والے ہیں، اس لیے ہم اسلام کو، نعوذ باللہ، ہم اسلام کو نہیں اپناتے، حالانکہ حقیقی عزت اسلام ہی کے اندر ہے۔ آج موجودہ دور کے اندر اگر مال ہے، اگر عہدہ ہے، اس کے باوجود عزت اور سکون ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ہمیں کوئی عزت اور سکون میسر نہیں ہے۔ ہر قسم کی سہولیات ہونے کے باوجود معاشی اور ہر لحاظ سے تنگی کا شکار ہے۔ وہ معاشرہ بھی اس سے بڑھ کر تھا، جتنا زیادہ گمراہی ہوگی، جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے نافرمانی اور بغاوت ہوگی، اتنا زیادہ معاشرہ بدحالی، مشکلوں کا شکار ہوگا، بدامنی کا شکار ہوگا، فساد کا شکار ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ پھر جب مکہ فتح ہوتا ہے، اسلام غلبہ حاصل کرتا ہے، تو وہ لوگ کہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے کفر اور نفاق پر قائم رہنے کی وجہ سے ہم عزت میں ہیں، ہم کامیاب ہیں، وہ لوگ ہی آخر میں دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، اس لیے کہ حقیقی عزت اسلام کے اندر ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ اسلام پر چلتا ہے، اسلام کو اپناتا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے عزت اور کامیابی ہے، سکون ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے عزت، کامیابی اور سکون ہے۔ تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کو چھوڑ دیا اور اس پر گمراہی کو ترجیح دی، دنیا کو اور دنیا کی آسائشوں کو ترجیح دی، دنیا کے عہدوں کو اور مرتبوں کو ترجیح دی، دنیا کی لیڈری اور دنیا کی سرداری کو ترجیح دی۔ لیکن فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا۔ دنیا میں بھی جب اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، اسلام غالب آ جاتا ہے، تو اس وقت یہ لوگ ناکام ہیں۔ اسلام غالب نہیں بھی آتا، پھر بھی ان لوگوں کے لیے کوئی سکون نہیں ہے۔ کبھی ایک قانون بناتے ہیں، وہاں ظلم ہوتا ہے، دوسرے قانون کی طرف جاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ہم ذرا دیکھ لیں، یورپی ممالک کے اندر جنہیں ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، کبھی مرد کو اختیار دیتے ہیں تو عورت پر ظلم ہوتا ہے، عورت کے اختیار، عورت کے لیے قانون بناتے ہیں تو مردوں پر ظلم ہوتا ہے، نا اتفاقی، قتل و غارت، معاشرے کے اندر فساد ہے۔ وہ خود تنگ ہیں کہ ہم کون سے قانون پر چلیں تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون سے رہ جائے۔ تو فرمایا فما ربحت تجارتہم، جو انہوں نے سودا کیا گمراہی کو خرید کر، ہدایت کو چھوڑ کر، ان کی اس تجارت نے انہیں نفع نہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے لیے ہمیں اصول بتلا دیا کہ اگر تم ہدایت کو اختیار کرو گے، دنیاوی طور پر اگر چاہے تمہیں کیوں نہیں اس میں نقصان نظر آتا،
कितना बड़ा नुकसान क्यों नहीं नज़र आता, लेकिन हकीकत में हक़ में हिदायत पर चलने में फ़ायदा है, सिरात मुस्तकीम पर चलने में फ़ायदा है, और उखरवी लिहाज से भी उन्हीं लोगों का फ़ायदा है, वही कामयाब है। तो उसूल यही बतला दिया कि जो लोग हिदायत को इख्तियार करते हैं, अपनी ख्वाहिशात के मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को तरजीह देते हैं, शरीयत को तरजीह देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के अहकामात के मुकाबले में, यानी शरीयत के हुक्म के मुकाबले में अपनी मर्ज़ी और अपना इख्तियार कायम करते हैं, अपनी मर्ज़ी पर चलते हैं, अपनी ख्वाहिशात पर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो उस मकाम पर हिदायत के मुकाबले में गुमराही को इख्तियार कर रहे हैं, हिदायत पर नाउज़ुबिल्लाह गुमराही को तरजीह दे रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौज़्ज़लालता, यही वो लोग हैं कि जिन्होंने गुमराही को ख़रीद लिया, बिलहुदा हिदायत के बदले में गुमराही को इख्तियार किया हिदायत के बदले में। फमा रबिहत तिजारतुहुम, ऐसी लोगों की तिजारत ने उन्हें फ़ायदा नहीं दिया। वमा कानू मुहतदीन, और ना ही वो हिदायत पर हैं, दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।